السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب قرآن کریم نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کھوٹ نہیں رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ من لدنہ یبشر المؤمنین، من لدنہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے ایک اچھا اجر ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت بہت ساری ہے۔ برا بن حازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی تھی۔ ترمذی نے روایت کیا اسے۔ اس واقعے کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم میں اس طرح کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اسی نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو اپنے مطالب اور صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اس کے مطالب میں کوئی ہیچ و خم ہے، نہ ہی اس کے انداز بیان میں کوئی پیچیدگی یا الجھاؤ۔ اور سورہ آپ پوری سورہ یاد کر لیجئے اور پڑھیے گا، لیکن میں اس کی اب آخری آیت بھی پڑھ لوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف اللہ ہی ہے، لہذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ اتنی رکعت پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلہ کی طرف منہ کیا، سہو کے 2 سجدے کیا، پھر سلام پھیرا اور فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں مجھے یاد دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک بڑھ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ یعنی سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں بھی ایک بشری ہوں، تو تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر انسنی کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہم تو ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔ لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کم لائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو بھی آخر میں آدمی ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسا ایک معمولی انسان سمجھنا بھی انتہائی گستاخی اور سخت نادانی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار رہے، اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لانا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، خالصتاً عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کرے، جو طریقے مشروع ہیں اس کے لیے دوسرے طریقے نہ اختیار کرے۔